इधर चीज काट रहा है ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. پرکھنا ہو کسی کو یا حسین ابن علی کہو یہ تو سارے شجرے کا نام دیتا ہے. بختہ والے پنڈے ہیں میرے حسنین دا بوا، بختہ والے پنڈے ہیں میرے حسنین دا بوا، حشر تائیں کھلا ہے میرے حسنین دا بوا. دعا پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زندگی سرکار دے بوئے زندگی نامرا آوے سرکار دے بوئے موت آتا سارے سرکار دے بوئے جی موت آتا سارے ہوئے سرکار دے بوئے جنہوں نے میرے جان چلتے میرے جان چلتے پکتا بیٹھا کوئی ہار دے بوئے پکتا بیٹھا کوئی ہار دے بوئے موت آتا سارے ہوئے سرکار دے بوئے اللہ کوئی چال دم مارے میرے یار دے بوئے کوئی چال دم مارے میرے یار دے بوئے موت آتا سارے سرکار دے بوئے کر لیں ظلم جدے کو
جدا نصیب ہوئے جدوں موت سانو آوے سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا جدا نصیب ہوئے جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں تے ٹھہ پواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا کے شالا جدا نصیب ہوئے اے کاش جے بلاوا سونے دے در تو آوے دکھ درد میرے ہون سونا طبیب ہووے منگو دعا کے شالا جدا نصیب ہوئے منکر نکیر نو میں سارے جواب دے ساں اکھیاں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے منگو دعا کے شالا جدا نصیب ہوئے آلے نبی دا پلہ پھڑ لے جے چاہنا ہے وقت نزا جے تینوں کلمہ نصیب ہوئے ایویں نہ سمجھیا گئے ٹولی نوریاں دی ایتھے آئی ہوئی حشر بی سرکار دے نال حسن او جنا اج دی محفل سجائی ہوئی جنا اج دی محفل سجائی ہوئی گل حشر دہاڑے دی کرن لگا اینو سمجھ یارو تساں اج لینا سننی نہیں اوتے او کسے گل ساڈی بھاویں کسے جگہ تساں بھج لینا کرنی وکالت نبی کریم ساڈی جدوں بیان حشر دے جج لینا پر دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا او جنوں آقا نے کملی چ گج لینا سامنے قلت وقت متاثر دفعہ درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا
کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آخری شعر دی آؤ در زغارہ پر پھیلائے ہوئے نام آؤ در زغارہ پر پھیلائے ہوئے نام ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب تو ایک دفعہ ضرور شریف پڑھ لیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا محمد رسول اللہ کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے یہ راز فاش کرے بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیغام اپنے بندوں کو کہ میں کنز مخفی ہوں کوئی تو ہو جو مجھے تلاش کرے میرے بھائیوں بزرگوں محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ نچیز اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین جو ادھر سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پاک سے چلائی گئی ہے اس کا ادنا 3 رکن اور خادم ہے اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کا مقصد اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب تک پہنچانا ہے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب کلمہ شریف پڑھ لینے کے بعد احکامات شریعت کی پابندی نہایت ہی ضروری اور واجب ہو جاتی ہے کیونکہ دین اسلام میں شریعت مطہرہ کی پابندی کے بغیر کوئی بھی مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم کہ میں نے ہر مرتبہ اور ہر مقام شریعت ہی کے ذریعے پایا اور شریعت ہی کو اپنا پیشوا بنایا اب جس خوش نصیب کا اسلام میں اس طرح داخلہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہاں اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے سبحان اللہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ اس سے بہتر کس کا دین ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ پہ یقین لے کے آئے اسلام کو قبول کیا احکامات شریعت کو اپنا پاسباں بنایا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے بشارت دی کہ کامیاب ہے وہ شخص اور اس سے بہتر کس کا دین ہے
جس نے اپنا چہرہ، جس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی، لیکن دوسری شرط کیا فرمائی؟ کیا وہ محسن بھی ہے؟ اب محسن سے مراد کیا ہے؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تشریح ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ میں تجھے بتاؤں کہ احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کو اس جہان میں بھیجا اور اس کے سر پہ اشرف المخلوقات ہونے کا تاج رکھا اور اسے عزت اور توقیر سے نوازا، تو اسی انسان کی اللہ نے قرآن مجید میں حدیں بھی نافذ فرمائی کہ اے انسان، میں تجھے اس جہان میں تو بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تیرے ہاتھوں پہ بھی میرے احکامات ہوں گے، تیری آنکھوں پہ بھی میرے احکامات ہوں گے، تیرے پاؤں پہ بھی میرے احکامات ہوں گے، تیرے دل پہ بھی میرے احکامات ہوں گے، تیرا کوئی بھی اعضاء میرے احکامات سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا ہر عمل میری رضا کے لیے ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک شخص موٹر سائیکل بناتا ہے یا کوئی ایسی مشینری تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن ہدایات نامہ بھی جاری کرتا ہے کہ یہ اگر تم بائک چلاؤ گے، یہ موٹر چلاؤ گے تو اس کے ساتھ یہ ہدایات ہیں، اس پہ تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرما کر اس جہان میں بھیجا، کیا اس انسان کے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں آیا ہے؟ اس انسان کے لیے ہدایت نامہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے احکامات بتائے کہ اے انسان، یاد رکھ تو جس جہان میں جا رہا ہے، تجھے جس سرزمین میں بھیج رہا ہوں، جس سرزمین میں تجھے بھیج رہا ہوں اشرف المخلوقات بنا کر، تو اس سرزمین کا خلیفہ ہے، میں تجھے اس زمین میں خلافت عطا کر رہا ہوں، تو اے انسان تیرا ہر عمل اگر میری رضا کے لیے ہوا تو پھر تو کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جیسے ہی اس جہان میں دو نظریات ہیں، ایک ابلیسی نظریہ ہے اور ایک رحمانی نظریہ ہے۔ ایک طرف رحمان کا حکم ہے اور ایک طرف شیطان کا حکم ہے، اور ہر انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی ایک نظریے کا، کسی نہ کسی ایک رہبر کا وہ پابند ہوتا ہے اور اس کا پیروکار ہوتا ہے۔ یا تو وہ رحمان کی محبت میں، رحمان کے حکم میں رحمان کا حکم مان رہا ہے، یا شیطان کی محبت میں شیطان کا حکم مان رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت نے اسی انسان پہ زہری اعمال کے طور پر نماز، روزہ، حج اور فرض کو فرض فرمایا، زکوٰۃ کو فرض فرمایا کہ یہ تیرے زہر کو پاک کرے گا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تیرے زہر کو پاک کرے گا، اور ایک چیز ایسی ہے اور وہ تیرا باطن ہے، اور تیرا باطن کس چیز سے آباد ہوگا؟ تیرا باطن میرے ذکر سے آباد ہوگا، میری یاد سے آباد ہوگا، میری تسبیحات سے آباد ہوگا۔ جس طرح ایک نماز ہے، نماز کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ جب انسان اس جہان میں آیا، اس نے زہر کی تو تعلیم و تربیت حاصل کی، اس نے زہر کو پاک کرنے کے لیے نماز اور تسبیحات تو کی، لیکن اپنے اندر کو، اپنے اس حجرے کو پاک نہ کر سکا۔ جس حجرے پہ، جس کے دل پہ اللہ کی نگاہ تھی، اس دل کو پاک نہ کر سکا۔ وجہ کیا ہوئی کہ زہری نماز تو، زہری تقاضے تو پورے کیے، وضو کے فرائض تو یاد تھے وہ بھی ادا کیے، غسل کے فرائض بھی تھے وہ بھی ادا کیے، لیکن کیا ہوا کہ اپنے اندر کی دنیا کو آباد نہ کر سکا۔
بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اندروں جھگی پئی لٹی وے تن من خبر نہ موری ہو، کہ اندر کی دنیا کو آباد نہ کر سکے. اندر کی دنیا کیوں کیسے آباد ہوگی؟ اور اندر کی دنیا آباد کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ جب کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو، آپ کو اور مجھے اس جہان میں بھیجا تو اس جہان میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس کی معرفت اور پہچان تھا. کیونکہ اللہ رب العزت نے خود حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. آپ اس کا راز ہیں، آپ اور ہم اس کا راز ہے. ہم اس راز سے کیوں غافل ہو گئے؟ ہم تو اس کا زمین پہ خلافت والے تھے، ہمیں تو زمین پہ خلافت اس نے عطا کی تھی. ہم اس راز سے غیر محرم کیسے ہو گئے؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے زہر کو دیکھا، ہم نے صرف زہر کو، انسان کو دیکھا. یہ تو 5 فٹ کا ڈھانچہ ہے، آگ ہوا مٹی اور پانی سے بنا ہے، اس کے آگے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ہم نے صرف اس کو مٹی محسوس کیا، اور مٹی کے اندر جو اس کے اللہ نے اپنا انوار رکھے، اپنا نور رکھا، اپنی روح رکھی، تو اس سے ہم غافل ہو گئے. اس سے ہم غافل ہو گئے. میرے بھائیوں، آپ اور میں سب اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. اب رمضان شریف ہے، روزے رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں روزے کا ایک زہر ہے، وہاں روزے کا ایک باطن بھی ہے. یہاں نماز کا ایک ظاہر ہے، وہاں نماز کا ایک باطن بھی ہے. ظہری نماز تو آپ مسجد میں کھڑے ہو گئے، وضو نماز کے لیے کر لیا، آپ نے رکوع سجود ادا کیا، لیکن اس کی باطنی نماز کیا ہے؟ ہم باطن میں اس نماز کا خشوع و خضوع کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو. تو وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ وہ خشیت و خضوع نصیب نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، وہ مسجد کے باہر بیٹھے تھے. دوسرے احباب مسجد میں گئے، نماز ادا کرنے کے بعد ایک شخص آیا اس بزرگ کے پاس اور کہتا ہے کہ اے بزرگ، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ درویش، وہ بزرگ کہتا ہے کہ اے بیٹا، میں نماز کیا پڑھوں، مجھے تو وضو ہی نہیں آتا ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے بزرگ، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آؤ ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، کس طرح سر کا مسح کرنا ہے، منہ کس طرح دھونا ہے، آؤ میں تجھے سکھا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں بیٹا، مجھے نہیں آتا ہے، آپ مہربانی کریں، آپ چلے جائیں. تو وہ جو جوان تھا جس نے اس بزرگ کو نماز کی دعوت دی، تو وہ اس کے شیخ کے پاس چلا گیا کہ یہ فلاں شخص کا مرید ہے، وہ تو بہت باعمل شخص ہے، تو یہ بے عمل کیسے ہو گیا؟ یہ مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے وضو تک نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ اس کے شیخ کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے شیخ محترم، وہاں آپ کا ایک مرید بیٹھا ہوا ہے، آپ کو ماننے والا ہے، آپ کو وہ مرشد کہتا ہے، آپ کو وہ استاد کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وضو تک نہیں آتا، میں نماز کیسے ادا کروں؟ تو آگے سے وہ شیخ محترم کہتے ہیں کہ بیٹا، وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اسے واقعی ہی وضو کرنا نہیں آتا ہے. تو وہ جوان کہتا ہے اے شیخ محترم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے، اسے آج تک وضو کرنا نہیں آیا؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا، اسے وضو کرنا نہیں آتا ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے شیخ محترم، آپ مجھے پھر بتائیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا چل آ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو تب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ، میں آج سے تیری نماز کے لیے تیرے سر مسجود، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں. اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ان ہاتھوں سے کبھی گناہ نہیں کروں گا، ان ہاتھوں سے کبھی میں ظلم نہیں کروں گا. اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کبھی ظلم کی طرف نہیں بڑھیں گے.
تو اس نے کہا شیخ محترم یہ تو بڑی بات ہے، آگے مجھے بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی باہیں دھوئے گا، اپنی کوہنیاں دھوئے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور یہ دعا کرے گا کہ اللہ آج کے بعد میں ان بازوں سے کسی سے ظلم نہیں کروں گا، کسی سے ناانصافی نہیں کروں گا، کسی کی بدخوئی نہیں کروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا۔ میرے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اس درویش نے، اس جوان نے کہا کہ حضور مجھے آگے وضو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب انسان وضو کرتا ہے، جب تو وضو کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ اے اللہ میں چہرے پہ تیری رضا کے لیے پانی ڈال رہا ہوں، میرے اللہ میں ان آنکھوں سے کبھی برائی نہیں دیکھوں گا، میرے اللہ میں کبھی غیر کو نہیں دیکھوں گا، میرے اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ میں اس زبان پہ جو کرولی کی ہے، جو پانی ڈالا ہے، میرے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو پاک کیا ہے، میں کبھی کسی کا گلہ گوئی نہیں کروں گا، کبھی اس زبان سے وہ الفاظ نہیں ادا کروں گا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو اس جوان نے کہا حضور مجھے آگے وضو بتائیں۔ بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، کمپلیٹ کرتے ہوئے، تو اس درویش نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا جب تو پاؤں دھوئے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ان پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے کسی سے ظلم نہیں کروں گا، کسی ایسی جگہ نہیں جاؤں گا یہاں اللہ تیری حدیں توڑی جاتی ہوں، یا اللہ میں کسی ایسے مقام پہ نہیں جاؤں گا یہاں تیری نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اس جوان نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت سخت وضو ہے، اسی لیے تو وہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن آج تک ان باتوں پہ وہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں ایک وضو کا ظاہر ہے، وہاں وضو کا ایک باطن بھی ہے۔ جب ہم اپنے ظاہر پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کیا ہمارے ہاتھ اللہ کے قبضہ قدرت میں تو ہیں؟ کیا اس کے کنٹرول میں ہیں یا شیطان کے کنٹرول میں ہیں؟ کیا یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ اللہ کی مطابقت میں ہیں یا شیطان کی مطابقت میں ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں کیا یہ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں یا ظلم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہاتھ تو وہی ہیں، نظریہ چینج کرنا ہے۔ نظریے کی بات ہے کہ میرے بھائی یہ ہاتھ تو تجھے اللہ نے دیے ہے، کیا یہ کسی سے ظلم تو نہیں کرتے ہیں؟ یہ آنکھیں جو تجھے اللہ نے عطا کی ہیں کیا یہ کسی غیر محرم کو تو نہیں دیکھتی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا کہ غیر محرم کو مت دیکھنا، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ تیری ہستی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تجھے بوال کر دے گا اگر تو میرے غیر کو دیکھے گا۔ اگر تو میرے غیر کو دیکھے گا تو تو کبھی بھی اپنی اس جہان میں نمود نہیں کر سکے گا۔ تو اے اللہ تو پھر کیا کرے انسان؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے یہ فکر کرنی ہے اور سوچنا ہے کیا ہمارے ہاتھوں پہ اللہ کی حاکمیت ہے یا کسی اور کی ہے؟ کیا ہماری زبان پہ اللہ کی حاکمیت ہے یا کسی اور کی ہے؟ کیا ہمارے پاؤں پہ اللہ کی حاکمیت ہے یا کسی غیر کی ہے؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی ذات کی محبت ہے یا کسی اور کی ہے؟ یہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور یہی ہم نے تصفیہ کرنا ہے، اور یہی چیز ہم نے سوچنی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اور سب سے محبوب ترین چیز کون ہے؟ کیا وہ اللہ ہے یا اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم رؤوف الرحیم نے جو ہمیں سانس عطا کیے، جو ہمیں اعضاء عطا کیے، آنکھیں عطا کی، ہر اعضاء کا اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعواء ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا تكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفنيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أوصني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والأحلام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عازمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين معبود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے دوست بھی بڑی محبت نال ایک بار عالم شریف 3 بار کل شریف ابلا حضور شریف پڑھ کے مدد کرو. یہ سب تو بڑا تحفہ ہے رمضان شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب النيران. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر میں جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی تیرا فضل تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں صدقے اس محبوب کے جسے محمد صلی اللہ علیہ کہتے. یا الہی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. میرے مالک میرے خالق یہ محفل کا انعقاد ہوا جس نیت سے ہوا جس غرض سے ہوا تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا قبول فرما. یہ لوگوں نے
تیرے قرآن کی تلاوت کی، تیرے محبوب پر درود پڑھا، میرے مالک یہاں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ہو، تعلیف ہوئی، آپ کی نعتیں پڑھی گئی، میرے مالک ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف فرما، جو تو نے اپنی شان اعلیٰ کے لائق ہم غریبوں کو ثواب عطا فرمایا، ہدیتاً توفتاً عاجزاً تبرکاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد سے لے کر آپ کی پاک ذات تک پیش کرتے ہیں، آپ کے بعد آپ کی طیب اور طاہر بیٹی ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ شاکرہ صائمہ ساجدہ اتقیہ متزکیہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری کی پاک چادر کو پیش کرتے قبول فرما، آپ کے زوجین اللہ وجہ اللہ اسد اللہ لسان اللہ مولا کائنات علقہ مشکل کشا شیر خدا کی پاک دستار کو پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسنین کریمین کی پاک رواح کو پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ صحابیہ تابعی تابعیہ تبع تابعین تبع تابعین کل مومنین مومنات مسلمین مسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو پیش کرتے قبول فرما، میرے مالک بالخصوص اس گھر کے ننیال سے ددیال سے اصول سے فرو سے ماں باپ بہن بھائی آئزہ و اقربا چاچے چچیاں نانکے دادکے جو بھی تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں سب کی روح کو ثواب بھیجتے ہیں یا قبول فرما، بتقاضا بشرط ان سے کوئی سستی ہوگی معاف فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت زیارت نیت اور سفارش نصیب فرما، میرے مالک جنہوں نے تیری پاک ذات کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جنہوں نے خرچ کیا قبول و منظور فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں خیر عطا فرما، ان تمام ارواح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر قائم رکھنا، جاتی دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کرنا، میرے مالک میرے پاس کربلا کے لوگوں سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں، تجھے ان راقبان دوش نبوت کے پاک خون کا واسطہ جو کربلا کی ریت کے اوپر گرا، اس گھر والے کے تمام متوفیان کو بخش دے، میرے مالک تجھے حضرت علی اکبر کی خوبصورت جوانی کا واسطہ ہے، علی اصغر کی آخری ہچکی کا واسطہ ہے، حضرت عباس کے قلم شدہ بازوؤں کا واسطہ ہے، ثانی ہزارہ سجدہ طیبہ کے پہنوں کا واسطہ ہے، ہمارے تمام متوفیان کی قبر پر نور محمد کا پیرا لگا، یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان پر کرم کر دے، یا اللہ حافظ صاحب ان کی بہن اور جو بھی آئندہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے جو دور کے رشتہ دار ہیں سارے یہ میرے سارے بڑے عزیز ہیں، میرے مالک مجھے محمد عربی کی نبوت کا واسطہ سب کو معاف کر، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، تاج بھائی مشتاق صاحب جتنے بھی متوفیان ہیں سب کی قبروں کو نورن علی نور کر دے، محمد عربی کی زیارت کا مرجع گاہ بنا دے، میرے ماں ہم جو زندہ ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا سدا بہار رہے اس باغے کدے خزانہ آوے، پامن فیض ہزاراں تو ہر بھوکا پھل کھاوے، الہی تاب آبد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، میرے مالک بارک دیگر دعا گو ہیں، ان تمام گھر والوں کے متوفیان سب کو معاف کر، مقام اعلیٰ علیین عطا فرما، جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما، قبر کو حد نظر کشادہ فرما، اور ہم کو آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یا الہی نصیب کرنا، اور نبی پاک کا جو ہے روزے کی سب کو جیتے جی زیارت نصیب کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرنا، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کلمہ منظور ہر بلا دور، جب تمہیں واپسی یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔